اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین، اور یہ چل ہی نہیں رہی ہے، چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا فتح یا فتح یا فتح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے بابرکت، قابل عمل اور باعث برکت بنا دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اب یہ والی لائنیں تو سب کو ویسے ہی یاد ہو جانی چاہیے۔ اللہ دا ڈیوائن ایڈریسر اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the one being addressed and the messenger and disbelief, or we are the addressees, we are the people, we are not a disbeliever, we believe it۔ سورہ یاسین کے 6 حصے ہم نے پڑھے تھے۔ نمبر 1 قرآن الحکیم، نمبر 2 سابقہ اقوام کی سرکشی، نمبر 3 آنکھوں دیکھی ہدایات سے انکار، نمبر 4 آیات سے پوری طرح اندھے، جنتیوں اور جہنمیوں کا انجام۔ اب میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ پریزنٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن پاک میں کہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تھا یا ہمارے لیے تھا؟ کیونکہ یہ اس کی جو اینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بک ہو اس کا جو ہوتا ہے وہ اس کو سم اپ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو پہلے والے حصے کے ساتھ ملانے کے لیے، جو ٹاپک ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے۔ تو ابھی پوری کوشش ہے کہ ہم دماغ سے نکال دیں کہ یہ قریش کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں وہ کافی حد تک 99.9% وہ ہمیں آئے تھے اپنے اوپر لگ رہی ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کی تخلیق اور بڑھاپے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ابھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آیت 68 پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کمزوری کی طرف لوٹتا ہے۔ کیسے لوٹتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی خلقت کو پلٹ دیتے ہیں، مطلب پہلے اس کو بچے سے پیدا کرتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مثال قرآن پاک میں دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو اتنی بڑی اگزامپل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو میں نے تم لوگوں کا ہر گھر کی کہانی بتا رہا ہوں، تجھے صرف قریش کو نہیں بتا رہے، یہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے یہ تو ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہماری جو فائنل ہے 83 آیات تک جتنی بھی ہماری آیات ہم پڑھیں گے، اس میں سب 3 ٹاپک ہیں۔ تخلیق، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر مرنا ہے، اور پھر زندہ ہونا ہے۔ یہ جو میں نے ترتیب لکھی ہے یہ ایسے نہیں لکھی ہوا، لکھنا تو مجھے ایسے چاہیے تھا، تخلیق، احیاء، زندگی، موت، نہیں، یہ اصل میں یہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تخلیق، پہلے اللہ نے ہمیں تخلیق کر دیا، پھر ہمیں مار دے گا، اور پھر ہمیں زندہ کرے گا، اور وہ جو زندگی ہوگی وہ لاسٹ ہوگی، وہ فور ایور ہوگی، اور اس میں ہم نے رہنا ہے، اور اس میں رہنے کے لیے ہمارا فیصلہ آج کی لائف کرے گی۔ یہ جو 50 60 70 سال ہیں، اس میں ہم نے اپنے آخری ابدی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آخر والا جو اللہ تعالیٰ جس کو میں کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، تو کس حد تک اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق ہمیں کر کے ہمیں بتایا۔ اچھا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 77 اور 79، یہ آیات پڑھیں گے۔ اس کا جو ٹاپک میں آپ کو پہلے سے اس لیے بتا رہی ہوں، ادروائز میں لاسٹ میں بتاتی ہوں۔ پہلے سے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب تخلیق کا عظیم معجزہ، انسان اپنی پیدائش کے حیرت انگیز عمل کو بھول چکا ہے۔ اللہ نے نطفے سے انسان کو کامل شکل دی۔ جو ذات پہلی دفعہ پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ 3 آیات اور یہ 3 ٹاپکس ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
اب یہ جو میں پیچھے آپ کو سلائیڈز بنائی ہے نا، یہ جو میں نے ایسی ڈیکوریشن نہیں کی ہے، یہ بیسیکلی ڈی این اے ہوتا ہے. ڈی این اے اس کو، اس کی شکل کو کہتے ہیں. اور ہم چونکہ آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ پڑھنے لگے ہیں، تو یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، عالم یار الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک قطرے نطفے سے پیدا کیا اور وہ کھلا جھگڑالو بن گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے تخلیق کیے ہوئے انسان ہیں، اور ہم اللہ ہی کی بھیجی ہوئی چیزوں کے اوپر آرگیو کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ آرگیومنٹس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی کوشچن کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہے. یعنی اگر ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا چیز ہیں. ہم ایک گندے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے کوشچن کرتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ ایسا جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ واقعی میں ایسا ہے؟ اور ہماری میجورٹی بچے آج کل کے ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، ان کا مذہب سے اٹھتا جا رہا ہے کہ ریلیجن کوئی ہے، اللہ کا وجود ہے. تو اس چیز کو، یہ جو تصویر آپ لوگ دیکھتے ہیں لاقد الانسان، یہ تو ایک اوپر آ جاتا ہے، عالم یار انسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. ٹھیک ہے نا، گندے نطفے سے پیدا کیا، گندے پانی کے قطرے سے. تو یہ آپ کو تصویر میں کسی حد تک ہو رہا ہوگا. تو یہ کیا ہم آرگیومنٹس کرتے ہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی عبادت انگلیوں پہ گن کے کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرنی ہے. 3 دفعہ 33 دفعہ ایک چیز پڑھ لو، 34 دفعہ ایک پڑھ لو، 35 دفعہ ایک بار پڑھ لو. اچھا، آل انسان عمومی طور پر انسان کی فطرت، اس کے رویے کمزوریوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کیا یہ انسان نہیں دیکھتا؟ جہاں پہ یہ کوشچن مارک آ رہا ہے نا، ال انسان، جب ہم اس کو حمزہ کے طور پہ پڑھتے ہیں، حمزہ ہمیشہ کوشچن استفہامیہ کے طور پہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا، عالم، او میں بھی حمزہ آ رہا ہے، اور وہ نفی کے لیے نہیں، کیا اس نے نہیں دیکھا؟ زوال، سوال جو ہے ڈانٹ کے لیے، تنبیہ کے لیے. اور یارا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رائی دیکھنا، یہاں سے اس کا مطلب نکلا ہے، یہ چینج ہوا ہوا ہے. دیکھنے سے مراد صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ غور و فکر سے دیکھنا ہے. اور انا، یہ تاکید کے لیے، یقیناً اس میں سے کسی قسم کا شبہ نہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. خلق نہ ہو، خلق پیدا کرنا، ہم نے اسے پیدا کیا، یا انسان کی تخلیق کو اللہ کی قدرت سے جوڑا جا رہا ہے. یعنی جو انسان پیدا ہوا ہے نا، وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خلق نہ ہو، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا. من سے کی طرف، ہم نے اسے پیدا کیا اس چیز سے جو، اور نطفتن پانی کا قطرہ، منی کہتے ہیں، سیمن کہتے ہیں جس کو، جو تخلیق انسانی کا آغاز ہوتا ہے ایک قطرے سے. یعنی ایک حقیر بے حیثیت پانی کے بوند سے جو ہے وہ انسان کی بنیاد پڑتی ہے. Is it amazing؟ انسان خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو یہ دوبارہ سے آ رہا ہے صرف اس لیے کہ ایک ورڈ رہ گیا تھا فائزہ، پھر اچانک اس کا اتنی جلدی بدل جانا تعجب ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں فرما رہے ہیں. مبین، واضح، کھلا، ظاہر، انسان کی ضد، انسان کا کھلا انکار. ٹھیک ہے، ہوا پھر وہی انسان نطفے سے پیدا ہوا، وہی شخص ایک اور حالت میں آ گیا، قسیم، جھگڑالو بننے لگ گیا، سخت جھگڑالو بن گیا، اللہ سے بحث کرنے لگا، قیامت کا انکار کرنے لگا، نشانیاں مانگنے لگا، اور کھلا واضح طور پر اپنی ضد پر اڑنے والا انسان بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں. اب آپ نے غور سے یہ والا پارٹ سننا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ ایک معمولی نطفے سے پیدا ہوا، کچھ بھی کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں عقل آ جاتی ہے، تو وہی انسان اللہ کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیتا ہے، قیامت کا انکار شروع کر دیتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے. اب قرآن اور جدید سائنس کے مطابق انسان کی تخلیق ایک حیرت انگیز عمل ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، جو سارا پروسیس ہے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی وہاں پہ سائنس نہیں تھی. وہ ہمارے بالکل ایک قبائلی، ایک وہ والے قبیلے کے اللہ تعالیٰ نے بندے سلیکٹ کیے تھے جو صحرا میں رہنے والے تھے.
जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जो एक दूसरे को काफिलों को लूटते थे, जिनका सर्वाइवल क्या था, बकरियां चराते थे, तजारत करते थे, अल्लाह के घर का जिसे कहते हैं ना वो निगरानी करते थे। तो उन उस कबीले के ऊपर एक बंदे को, एक फेवरेट इंसान को अल्लाह सेलेक्ट करते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। जैसे अल्लाह ताला ने पहली वही जब आप वसल्लम पर नाजिल की तो क्या था कि इकरा, तो उनका क्या जवाब था, मुझे पढ़ना नहीं आता। और उनके ऊपर एक ऐसी आयत का नजूल होता है जिसमें अल्लाह ताला ने पूरा प्रोसेस बताया है कि माँ के पेट के अंदर कैसे बच्चे की ग्रोथ होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कुरान पाक में कैसे कैसे चीजों को क्लियर किया गया है। तो आप मुझे ये बताएं, और आज की साइंस ने प्रूव किया है कि अंदर कैसे ग्रोथ होती है। हालांकि कुरान पाक साइंस की किताब बिल्कुल नहीं है, कुरान पाक हदायत की किताब है। लेकिन अल्लाह ताला ने हदायत उस वक्त भी दी, इस वक्त भी दी, सिर्फ इसलिए कि इंसान झगड़ालू है, इंसान क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसके अकल, अल्लाह ने जो हमें अकल दी है अभी तो हम इसको पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अल्लाह ने हमें इतनी परमिशन ही नहीं दी। अल्लाह ने पूरी 100 में से अकल दी है ना, अगर हमें उसमें से 1 या 2% का यूज हो रहा है, तो सोचिए अगर अल्लाह ताला हमें पूरी इजाजत दे देते हमारी अकल के इस्तेमाल की, तो अब पागल हो जाते हम लोग। जैसे मैंने कल आप लोगों को परसों बताया था, अल्लाह ताला ने हमें आई साइट 6/6 दी है। सिर्फ उतनी जरूरत है जितना अल्लाह ताला ने अलाउ कर दिया कि हम देख लें। फॉर एग्जाम्पल 10/10 होती, 9/9 होती, पागल हो जाते। हम कुछ खाते पीते ही नहीं, हमें हर जरासीम नजर आ रहा होता है। हमारे ये जो सांस ले रहे हैं, हम कह रहे हैं ये कितनी साफ सुथरी हवा है, इसके अंदर जो जर्म्स हमें वो भी नजर आ रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ने, हम अल्लाह को पता था कि इसको इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, तो ये 6/6 ही इसको मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं देनी। क्यों? क्योंकि ये मेरे अल्लाह ताला की प्लानिंग थी, ये मेरे अल्लाह ताला का डिजाइन किया हुआ इंसान था। और फिर उसको उसकी औकात पे रखने के लिए अल्लाह में कहीं से भी पैदा कर सकते थे, कहीं पसली से हमें निकाल सकते थे, कहीं मतलब वॉट एवर अल्लाह मियां ने जो प्लान किया, लेकिन निकाला कहाँ से है, पैदा कहाँ से किया है, और फिर हमारी औकात क्या बन गई, हमारा प्रोसेस क्या है जिंदगी में आने का। जस्ट इमेजिन करें आप, और हमारी अकड़ देखें, हमारे नखरे देखें, और उसी अल्लाह के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं अल्लाह मियां से ऐसा है, ऐसा क्यों है। अल्लाह देखेंगे, जब मरेंगे देखा जाएगा, जब मरेंगे देखा जाएगा। जबकि मरने वाली बात तो खत्म ही हो जाती है। तो फिर मैं आप लोगों को बता रही थी कि इंसान की तख्लीक के मराहिल जो है ना, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे नबी पे नजूल फरमाया 1400 साल पहले, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। आज की साइंस ने उसको कैसे किया, उसने तख्लीक करके, उस तहकीक करके उसको साबित किया। ठीक है ना। अब ये देखें, नुतफा, मनी का कतरा, कुरान क्या कह रहा है। सबसे पहले आप कुरान देख, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे एक नुतफे से पैदा किया। इसी सूरह यासीन की है। साइंस क्या कह रही है? साइंस कह रही है कि मर्द के नुतफे स्पर्म, औरत के बेजे ओवम या एग से एक जायगोट बनता है जो इंसानी तख्लीक का आगाज करता है। मतलब वो क्या होता है जायगोट, एक बिल्कुल ना इंसान होता है और ना वो पानी का कतरा रहा, वो एक दरमियान वाली एक चीज बन गई जिसके अंदर ना जान है और ना उसके अंदर कोई मतलब हरकत है। और कुरान भी यही कह रहा है कुरान पाक में, कैसे नहीं देखा। और साइंस भी यही कह रही। और कीप इन माइंड कि ये नजूल कहाँ पे हो रहा है। और फिर इन आयात को पढ़ने के बाद भी हम अगर अल्लाह ताला के सामने क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो फिर ये हमारी जहालत है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है। अब कुरान पाक कह रहा है कि हमने इंसान को एक चिपकने वाले लोथड़े से पैदा किया, सूरत अल अलक में। ठीक है ना, अल्लाह कहा था जमा हुआ खून, चिपकने वाली चीज। ठीक है, उसको कहते हैं अलाकात, जो कि कुरान पाक में मेंशन है। अब साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है जायगोट रहम की दीवार से चिपक कर नशो नुमा पाता है। मैंने आपको सात सात चीजें बता रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हादसाती तौर पे हम पैदा नहीं हो गए, एक प्लानिंग थी। तो कुरान ने हमें उसके स्टेजेस बताई हैं।
کہ ہم نے اس کو ایک چپ، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو ایک بن گیا ہے نا زائگوٹ، وہ رحم جو خاتون کی جو یوٹرس ہوتی ہے نا، وہ پہلے اس کی دیوار کے ساتھ چپکتا ہے، اپنی جگہ بناتا ہے جہاں اس نے پرورش پانی ہوتی ہے، جہاں اس نے بڑا ہونا ہوتا ہے، اور قرآن بھی ایسے بتا رہا ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں مز غاتا یا مزغا، گوشت کا لوتھڑا۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، المومنون۔ اور سائنس کیا کہہ رہا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ چوتھے سے پانچویں ہفتوں میں انسانی جسم کی شکل بننے لگتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، اور ابتدائی عذاب بننے لگتے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن کہہ رہا ہے ازما، ہڈیوں کی تشکیل، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی۔ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ چھٹے ہفتے میں ہڈیاں اور جسمانی ڈھانچہ بننے لگتا ہے۔ پھر لاہم، ٹھیک ہے، ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ 8ویں سے 7ویں ہفتے میں پٹھے، عضلات اور ہڈیاں نمودار ہونے لگتی ہے اور جسم مکمل ہونے لگتا ہے۔ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ روح کا داخل ہونا، پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ تو وہ بابرکت ہے، اللہ سے سب سے بہترین اللہ پیدا کرنے والا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ 120 دن میں، 4 مہینے میں بچے میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق 4 مہینے میں ہی بچے کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے، جو احادیث سے ثابت ہے۔ اور قرآن پاک میں المومنون میں کہا گیا ہے کہ پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا، تو بابرکت ہے اللہ، سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اور اسی دن، اسی ٹائم میں بچے میں حرکت، مین کے بچے میں روح ڈل گئی، اور 4 مہینے میں ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب پیدائش اور نشو و نما، قرآن پاک سورت المومن میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر وہ بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپے تک جا پہنچتا ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے 9 مہینے کے بعد ان ولادت ہوتی ہے، بچہ وہ اندر سے باہر آ جاتا ہے، اور انسان بڑھاپے تک نشو و نما کر رہا ہوتا ہے۔ اب غور کریں قرآن کی آیت کے، پھر وہ بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ 9 مہینے بعد ولادت ہوتی ہے اور انسان بڑھاپے تک نشو و نما ہوتی ہے، یعنی اس میں اس کی باڈی میں چینجز بڑھاپے تک چلتی رہتی ہیں، اور اس کی وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور قرآن بھی ہمارا یہی کہہ رہا ہے۔ یہ ہے انسانی تخلیق کے مراحل۔ اگر جس کو شبہ ہے کہ قرآن سچ نہیں ہے، وہ انہی آیتوں کو سامنے رکھ لے اور سائنس کی ریسرچ کو سامنے رکھ لے، تو اس کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے اور کیوں پیدا کیا۔ اور قرآن کریم میں اپنی کمزوری سے غافل انسان کے لیے سورۃ علق میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ جب اسے دنیا میں کامیابی، دولت یا طاقت ملتی ہے تو اپنے خالق کو بھول کر سرکشی اختیار کر لیتا۔ نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ابھی آپ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمارے ایتھیسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، اسی میں ہم نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا ہے، دیر از نو اللہ، نعوذ باللہ۔ اور میں نے یہ اپنے کانوں سے لوگوں کو کہتے سنا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پھر یہی سرکش لوگ ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور آپ اور سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ، دولت، طاقت یہی ہماری سارا کچھ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی نشانی نہیں ہمیں مل سکتی۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس میں ہم رہ رہے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں بہت ریسورسز والا بندہ ہوں یا بندی ہوں، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی۔ اور اچانک اس کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے، اس کا بیٹا، بیٹی، گھر میں بہن بھائی، کوئی رشتہ دار کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ اب وہ جا کے دیکھتی، اف یہ تو بہت بیمار ہے، اللہ اس کو ٹھیک کر دینا، اللہ میاں اس کو یہ، مطلب دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، صدقے خیرات، بکرے کٹنے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمارے صدقے خیرات کام آ گئے، اللہ نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ نہیں نہیں، یہ جو ڈاکٹر تھا وہ بہت اچھا تھا، اس نے میڈیسن بہت اچھی تھی، اس کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہوئی، 2 کروڑ لگ گیا ہاسپٹل، دیکھو ہم اس کو امریکہ لے گئے، ہم اس کو لندن لے گئے، وہاں جا کے علاج کرا کے وہ واپس ہو کے آیا۔
मतलब फिर अल्लाह को टोटल भूल गए, अल्लाह की टोटल नाशुक्री। आजमाइश के वक्त अल्लाह की तरफ रजू, बाद में भूल जाते हैं। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, सूरह यूनस में आयत सुने आप, कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें लेटे बैठे या खड़े पुकारता है, लेकिन जब हम उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो ऐसा होता है जैसे कभी पुकारा ही नहीं था, याद ही नहीं किया था। ये इंसान के से कहते हैं ना, हम कहते हैं इसके डीएनए में शामिल हो गया, इसका डीएनए ऐसा है। अब जैसे कल परसों मैं वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो बात, इंफॉर्मेशन ये थी कि जो मर्द का और औरत का जब स्पर्म और एग मिलता है, तो अल्लाह ताला ने जब वो जायगोट बन जाता है, जब वो चिपक जाता है, तो जो स्पर्म का तकरीबन 70% जो उसका काम होता है वो खत्म हो जाता है, और वो बाकी जो हिस्सा होता है जाया हो जाता है। माँ का एग कभी जाया नहीं होता। माँ का एग जो होता है वो औरत के बच्चे के अंदर रहता है, और उसी की बेस पे वो जायगोट बन के वो परवरिश पाता है। अच्छा, अब आप अगर कोई भी मर्द को ले लें, किसी भी औरत को ले लें, उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे ना आप, डीएनए, डीएनए को सारा क्या कहेंगे उर्दू में? बाजीजान डीएनए का तो उर्दू में नहीं पता, लेकिन जीन्स हम कहते हैं। हाँ, जीन्स, जीन्स है ना यार, तो जीन्स डीएनए नहीं है। तो हम जी जीन्स, बाजीजान। जीन्स को देखें ना, हम किसी भी बच्चे की जीन्स को, या वो मर्द हो या लड़का हो या लड़की हो, जो उसमें माँ का जो डीएनए होता है ना, जो जीन्स होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये जो फीलिंग्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि औरत को अल्लाह ताला ने इमोशनल बनाया है। औरत के अंदर हार्मोन्स की चेंज आती है, ठीक है ना। तो औरत के डीएनए में, जीन्स में इमोशनल चीजें होती है। तो मर्द अगर रोता है, मर्द अगर हंसता है, तो मर्द को अगर चीजें फील होती हैं तो उसने वो चीजें माँ की तरफ से ली होती हैं। और जैसे अगर मुझे कोई चीज अपनी माँ की तरफ से मिली है, जिसमें सेंटी होना, जज्बाती होना, सेंसिटिव होना, तो मेरी माँ को अपनी माँ से मिली, मेरी नानी को अपनी नानी से मिली, मतलब पढ़ औरत से मूव करती होती है। अदरवाइज तो डीएनए जो होता है माँ का और बाप का मिला के पता चलता है कि ये बच्चा जो है इन दोनों का है, जीन से पता चल जाता है। लेकिन इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट जो है ना वो माँ का होता है। और माँ का रुतबा अल्लाह ने कैसे रखा है, और माँ उस 9 महीने के प्रोसेस से कैसे गुजरती है। तो फिर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं ना कि और दुआ भी माँ की कबूल होती है, मतलब बाप की भी होती है, लेकिन माँ अगर सदके दिल से, या तो बहुत खुश होके या बहुत गम में, जब भी बच्चे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसको शॉर्ट शॉर्ट कबूल करता है, ठीक है ना। तो तकलीफ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं, अल्लाह मुझे ये कर दे, मैं अब पूरी नमाजें पढ़ूंगा, मैं पूरी कुरान पढ़ूंगा, मैं पूरा तेरे कहने पे चलूंगा। और बाज लोगों को तो मैंने देखा हार्ट अटैक होता है, अगले दिन कहते हैं नहीं नहीं अब मेरी नमाजें पूरी, दाढ़ी भी रख लेते हैं, 1 महीने में जब फिट हो जाते हैं दाढ़ी शाड़ी सब साफ, नमाजें भूल गए। तो वो तो मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन बहुत अच्छी दी, मैं ठीक हो गया। तो ये सूरह यूनस में अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक को हमारे लिए उतारा है। तो देखिए कितना हम लोगों के साथ इसको हम अटैच कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कि हम रूहानी तौर पे हमारे अंदर जो है ना आज ज्यादा मुझे ना ड्राई हो रहा है माउथ मेरा प्यास की वजह से। अच्छा, रूहानी तौर पे तो हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और माता परस्ती में एक से एक बढ़ के लाइन लगी हुई है। अल्लाह की नाफरमानी, फितना, फसाद, मुश्किलात, बेचैनी, सब कुछ हमें, कुदरती आफात, आलमी मसाइल, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, सर्दी है तो बहुत सर्दी है, आलमी मसाइल देखें कैसे वो कट पट मार रहे हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं। अदरवाइज देखें महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी हो चुकी हुई है, गरीब है वो गरीब से गरीब होता हुआ चला जा रहा है, अमीर भी अब तड़प रहा है कि पैसे, महंगाई बहुत है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस्लामिक वर्ल्ड द बेस्ट कंट्री कहलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा इस वक्त बुरे हालात में, ठीक है ना। और फिर अल्लाह ताला बताता है ना कि कुरान बताता है कि इंसान जब अल्लाह की हदायत को छोड़ देता है ना, तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगता है और वो सरकश बन जाता है, तो इसका नतीजा हमेशा नुकसान की सूरत में निकलता है। आज के दौर में भी यही हो रहा है। इसका हल सिर्फ एक है कि इंसान कुरान की तरफ लौट पड़े, इंसान अपने आप को बेबस तस्लीम कर ले और अल्लाह के आगे झुक जाए, मत अपनी अकड़ दिखाए, अपना सिर्फ प्रोसेस देख ले, वो किस प्रोसेस से पैदा होकर दुनिया में आ रहा है, उसका प्रोसेस का आगाज कैसा है। तो वो, अगर हम अपना सिर्फ स्टमक देख लें ना,
اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے اسٹمک میں کتنے بڑے بڑے جراثیم بیٹھے ہیں جس کو ہم ہیلدی بیکٹیریا کہہ رہے ہوتے ہیں، بٹ ہوتے تو وہ بیکٹیریا ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا بیکٹیریا ہے، یہ ہمارے جسم کے لیے بڑا اچھا بیکٹیریا، بٹ وہ ہے بیکٹیریا۔ جب اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں نا تو ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، آپ کے اندر ایک بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا، آپ کے اندر ایک بیکٹیریا چلا گیا جس نے آپ کو بیمار کر دیا، تو آپ یہ اینٹی بایوٹک کھائیں۔ بٹ جب اینٹی بایوٹک کھائی جاتی ہے نا تو اس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا بیڈ بیکٹیریا کو ہٹ کرنا ہے جا کے، وہ گڈ کو بھی مار دیتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ وہ بیکٹیریا تو دونوں ایک جیسے ہوئے نا، ایک نے پوزیٹیو رول پلے کیا ہمارے باڈی کے اندر، ایک نے نیگیٹو رول پلے کیا۔ اچھا، جو پوزیٹیو کر رہا ہے اس کو خوشی خوشی تیار ہے ہم رکھنے کے لیے کہ وہ خراب نہ ہو، لیکن جو بیڈ ہے اس کو نکال رہے ہیں میڈیسن اینٹی بایوٹک کھا کے، لیکن یٹ دونوں بیکٹیریا ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارے اسٹمک کے اندر وہ بیکٹیریا کتنے زیادہ ہیں تو ہم کہیں کہ ہم یہیں پہ ختم ہو جائے، ہم اتنا اپنے اندر عجیب سا سسٹم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے چھپائے رکھا ہے، وہ ہمیں اس تک پہنچ ہی نہیں ہے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اپنا جسم ہو کر، اپنی باڈی ہو کر، جس کو ہم فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، ہم خود اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کے لیے، کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، انسانوں نے ریسرچ کر کے، ہم پھر جا کے پتا چلتا ہے ہماری باڈی کے اندر کہاں پہ کیا چیز پڑی۔ تو اتنی بے بسی ہے ہماری کہ ہمارا اپنا جسم ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے، فرام ان سائڈ، جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے 24 گھنٹے رہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر ضد کہاں سے، پھر ہمارے اندر سرکشی کہاں سے؟ اب یہ ساری بات اللہ نے قرآن میں بتا دی، اب آپ لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ جناب ہمارا جسم ایسے بنا ہوا ہے، اللہ نے اس کو نطفے سے بنایا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں پہلے سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور سائنس نے پروف کر دیا ہے۔ تو پھر بھی ہم کہتے ہیں، آیت نمبر 77 78 میں ہے، پھر بھی کفار سوال کرتے ہیں کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ اللہ جواب دیتے ہیں جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوشچن سب کے ذہن میں آتا ہے، ابھی آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ واقعی میں ہڈی تو بالکل مٹی ہو جاتی ہے، آلموسٹ ریت بن جاتی ہے، جیسے اس میں یہاں پہ نا رمیمم ہے، رمیمم کا مطلب ہے آلموسٹ ریت بن جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں گا، کیسے کیسے اس کے اوپر میں پورا یہ ماس چڑھاؤں گا، پھر اس کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کروں گا، از اٹ پاسبل؟ ہمارے لیے تو یہ امپاسبل لگ رہا ہے، اس لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسِیَ خُلْقَهُ، ہماری نسبت باتیں بنانے لگا ہے، ہمارا یہ والا چیلنج ہمیں چیلنج دینے لگا کہ آپ ہمیں کیسے زندہ کرو گے؟ کالا بول دو ان سے، من یحیی العظام وہی رمیم، وہ سیدھا اور ہماری طرف باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا وہ بھول گیا، ورنہ صحیح کہتے ہیں بھولنا، خلقہ ہو اپنی خلقت کو، بضربہ لانا مثلاً ہماری طرف جو ہے وہ باتیں بنانے لگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اب گرامر گرلز، یہ ضربہ مارنا نہیں ہوتا ہر صورت میں، ضربہ جو ہوتا ہے وہ کسی کی نسبت، یعنی اس کو اتنے برے طریقے سے بات کرنے کہ اس کو ہٹ کرے جا، صحیح لگے جا کے۔ تو اللہ کو بھی یہ بات ہٹ کرتی ہے جب ہم کوشچن کرتے ہیں نا، تو وہ یہ ضربہ یہاں پہ اس لیے یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں ہے اسے ایک مرد نے مارا، اس 2 مرد نے مارا، اس 4 عورتوں نے مارا، 6 خواتین، نہیں، یہ ضربہ، یہ اس بات کو جا کے وہ ضرب کی طرح لگتی ہے، وہ ضربہ لانا، اور ہماری طرف وہ اس طرح باتیں کرنے لگا، مثلاً وہ نسی کھل کر، کیا مثال دے کے اللہ میاں بتا رہے ہیں، مثلاً وہ والا مثلاً نہیں، مثال دے رہے ہیں، مثلاً وہ نسی، وہ بھول گیا ہے اپنی فطرت کو، اپنی خلقت کو، اپنے پروسیس کو، میں نے اس کو کیسے پیدا کیا، بتا دو ان کو، کالا بتا دو ان کو، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ بسیدہ ہڈیاں، یہ میں نے بتایا نا، ایسی بسیدہ جو بالکل ریت کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے تصویر میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہے انسان، ایسے پڑے ہونا ہے ہم، جس کی اب اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، ایسی ہڈیاں پڑی ہوں گی، اور سمجھیں کہ اس کو ایک وائپر سے جھاڑو سے اکٹھا کر کے نا اس طرح رکھا جائے تو یہ ہماری اوقات ہے، اور یہ بھی تب تک ہے جب تک ہماری ہڈیاں ریت میں نہیں ملی، اس کے بعد وی آر نتھنگ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جب قریب آئے گی نا موت ہم توبہ کر لیں گے،
تو فرعون نے بھی تو کی تھی، ڈوبنے لگا تھا، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوئی؟ آج کی تحقیق ہے، آج کی تحقیق نے ثابت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی لاش ابھی تک پڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اس کی لاش کو عبرت بناؤں گا تا قیامت تک۔ وہ پڑی ہے اور اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ اس کے پیٹ میں سے نمک نکلا ہے۔ اب دیکھیں جو ہمارے ناردرن ایریا کے لوگ ہیں، وہ سردیوں کے لیے گوشت کو محفوظ کرتے ہیں، وہاں فریج تو نہیں ہوتی، الیکٹریسٹی تو نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، گوشت کو نمک لگاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور پھر نمک لگا دیتے ہیں۔ نمک اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، وہ جراثیم کو نہیں بننے دیتا۔ تو فرعون کے جب نے آج کی سائنس نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا اس کے پیٹ میں نمک تھا، جس کی وجہ سے اس کی لاش خراب نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو اس میں جب وہ توبہ کر رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہاں میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، تو اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے نا کہ جب تک آپ ڈیتھ بیڈ پہ پہنچ جاتے ہو اور آپ کی اگر اس وقت آپ کے اوپر ڈیتھ کا ٹائم آ جاتا پھر توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے۔ تو اس نے بھی، وہ مرنے لگا تھا تو تب اس نے کہا تھا موسیٰ کے رب میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا تھا۔ تو دین حضرت جبرائیل آتے ہیں تو اس کی طرف مٹی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر اس کی پوری تفسیر پڑھے تو وہ مٹی جو تھی وہ اس وقت قرآن پاک نے اس کو جس کو مٹی بولا ہے، تو آج کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ وہ نمک تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کی لاش پرزرو رہے گی، اور وہ ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر سے نمک ہے، اور وہ باعث عبرت ہے سب کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ تو ہم نے بھی ایک دن اسی طرح ہڈیوں کا ڈھیر ہونا ہے۔ یہ آیت قیامت، دوبارہ زندہ کیے جانے اور اللہ کی قدرت پر وہ جواب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کی خبر دی تو ایک شخص، اس کا نام تھا ابی بن حلب، بسیدہ ہڈیاں لے کر آیا اور انہیں مٹی میں رگڑ کر دھول بنا دیا اور کہنے لگا کیا یہ گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو دین یہ شان نزول ہے اس آیت کی، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تھی اور بتایا تھا کہ بول دو ان کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس کا جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، مسئلہ ہے اس کے ساتھ، شکر۔ اچھا اب پہلے پہلے میں اس کا آپ کو مطلب بتاؤں، پھر میں اس کے آگے آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ ضربہ لانا مثلاً، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ ضربہ مثلاً کا مطلب ہے مثال دینا، کفار کی گستاخی اور لاعلمی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ نسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو وہ بھول گیا، نہ صحیح بھول جانا، خلقہ اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے کہ اللہ نے اسے پہلے کسی بغیر مثال کے پیدا کیا تھا۔ یہ الفاظ کفار کے اعتراض اور جواب کے لیے ایک زوردار جواب ہے کہ کیا تم خود اپنی پیدائش پہ غور نہیں کر رہے ہو تم، اور اللہ کو چیلنج کر رہے ہو؟ چلیں ایک مجھے ایک بات بتاتے ہیں، ایک ایک آج کل کے میں آپ کو اپلیکیشن بتاؤں گی، کیونکہ ہم لوگ اس کو آج کل کے جو ٹائم ہے نا اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ ایک ایپ بناتا ہے، ایک ایپلیکیشن بناتا ہے، چلو ایک ایپ، ایک گاڑی، یا اگر کوئی بھی چیز، کمپیوٹر، موبائل، اس کو پہلی دفعہ بنانے میں بہت مشکل لگے گی، اچھا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا گیا، اب اس کو کہا جائے کہ تم اس کو بہتر بناؤ اور دوسری دفعہ بناؤ، اب چونکہ وہ پہلی دفعہ بنا چکا ہے نا، وہ ڈیٹا سارا اس کے پاس پڑا ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے، اس کو مزید اسی کے اندر چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، کوڈنگ کو، کچھ چیزوں کو ایپلیکیشن کی، اور اس کو بہتر کر دینا۔ آپ مجھے یہ بتائیں پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے یا دوسری دفعہ؟ پہلی دفعہ کوئی چیز ڈیزائن کر کے بنانی آسان ہوتی ہے یا دوسری دفعہ مشکل ہوتی ہے آسان؟ دوسری دفعہ دفعہ مشکل ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کو پہلی دفعہ چیز بنی بنائی پڑی مل رہی ہے، آپ نے ساری محنت پہلی دفعہ لگا دی۔ اب جب آپ سے دوبارہ کہا جائے، فار ایگزامپل اگر اب میں کہوں آپ سے کہ یہ والی آیت لیں اور جس طرح میں نے لکھی ہوئی ہے اس کو بہتر کر کے مجھے دے دیں، آپ اس آیت کو پکڑیں گے، اس کے کلر چینج کر دیں گی، اس کا فونٹ چینج کر دیں گی، اس کے تھیم چینج کر کے، اور کہیں گے کہ یہ ہم نے دے دی، کیونکہ آیت تو وہی رہنی ہے نا، آپ نے اس کو اوور آل لک کر کے، تو اس کا مطلب ہے پہلا مشکل ہوتا ہے کام، اس کو دوسری دفعہ کرنا مشکل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دفعہ بنایا، جب وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے تو دوسری دفعہ تو اس کے لیے اور چیزیں آسان ہیں، تو پھر ہم یہ کوشچن ہی کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہمیں تم دوبارہ بنا سکتے ہو؟ اور بلکہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم بہتر بنائیں گے، جنت میں جائیں گی نا خواتین، وہ زیادہ خوبصورت ہو کے جائیں گی،
وہ زیادہ جس طرح چاہیں گی بہترین مخلوق بنے گی، وہ آج کی مخلوق سے کہیں زیادہ اچھی مخلوق بنے گی۔ ہم اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، سائنس اللہ کو چیلنج کرتی ہے، انکار کرنے والے اللہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو کیا ہڈیاں بننے سے پہلے ہم پانی کا ایک قطرہ تھے؟ تو پانی کے قطرے سے ہڈیاں نہیں بنی۔ لیکن ہم کوشچن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو ایک دھماکہ تھا، سائنس تھا، پہلے بندر بنا، بندر کی شکل چینج ہوتی ہے، یہاں بڑی ایک لمبی تک اس کے اوپر تقریر ہو سکتی۔ لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اب من یحیو العظام، من سوالیہ لفظ ہے جو تعجب کے ساتھ بھی اور انکار کے ساتھ بھی ہے۔ یحیو یا یحیی زندہ کرنا، قیامت کا انکار۔ اب یہ کہتے ہیں العظام، یہ ہڈیاں ہوتی ہیں جو موت کے بعد انسانی جسم کی سب سے زیادہ بوسیدہ ہونے والے حصے ہیں۔ سوال تنزیہ ہے، یعنی کفار کو کہنا تھا کہ یہ ناممکن ہے، اور ہڈیوں کو خاص طور پہ ذکر انہوں نے کیا کہ ہڈیاں تو ہوتی نہیں ہیں، ہم تو پکاتے رہے وہ گلتی نہیں ہے، تو یہ کیسے بسیطہ ہو جائیں گے اور پھر یہاں سے اٹھ کے سامنے آ جائیں گے؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف سیاست تھی، ان کا مقصد صرف اور صرف اقتدار تھا، حکومت تھی، قبضہ تھا، اور ان کو پتہ نہیں تھا وہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، پیسہ، دولت، تکبر، اکڑ، اوقات ہماری پانی کا گندا قطرہ، اور اس سے الگ اگر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائی ہیں اور وہ ختم بھی ہو جائیں گی، بسیدہ بھی ہو جائیں گی، قبروں میں رل مل بھی جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ سے زندہ کروں گا۔ اور یہ موت کے بعد جسم کے مکمل گل اور سڑ جانے کو رمیمم کہتے ہیں۔ لفظی رمیمم کا لفظی انتخاب انسانی جسم کی انتہائی تباہ شدہ حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ انسانی نظر سے ناممکن نظر آنے والی حالت کی وضاحت کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود، ہمارے حشرہ مبشرہ، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بسیدہ ہڈی لے کر آیا، اسے رگڑ کر مٹی بنا دی اور پوچھا کیا اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ اسے زندہ کرے گا اور تجھے بھی جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی یہ ریالٹی اتنی ہی جو تم مجھ سے کویسچن کر رہے ہو، اللہ کو کویسچن مارک بنا رہے ہو، اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اوپر کویسچن لگا رہے ہو، تو اللہ تو اس کو زندہ کرے گا، یہ تو شور شارٹ ہے، لیکن تم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہمارے نبی کی اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اس آیت کے شان نزول کو بھی واضح کرتی ہے کہ اس طرح کفار مکہ خصوصاً ابی بن حلبہ قیامت کے دن عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا اور اس کے انجام کی بھی پیشگوئی کر دی۔ تو اگر ہم کچھ بھی نہ کریں نہ آپ کوئی پروف لو، کوئی کچھ بھی نہ لو، قرآن کو بھی نہ پڑھیں، حدیثوں کو بھی نہ پڑھیں، نمازوں کو بھی نہ پڑھیں، کبھی لیٹیں نا رات کو سونے سے پہلے تو سوچیں اپنا ہاتھ سامنے رکھ کے کہ یہ ہاتھ پہلے کبھی تھا، کبھی اس کا وجود تھا، وہ جو پانی کا ایک قطرہ تھا اس کے اندر میرا ہاتھ کہیں تھا؟ اگر میں اس ہاتھ کے ساتھ لیٹی ہوں، اس پاؤں کے ساتھ لیٹی ہوں، یا میرا دماغ اس ٹائم کام کر رہا ہے، یا میری سکن کام کر رہی ہے، یا میں سانسیں لے رہی ہوں، تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اور جب اللہ پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ سے مار سکتا ہے، پھر زندہ کر سکتا ہے، تو ہمیں ہمارے انجام تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ تجھے بھی جہنم میں اللہ ڈالے، کہ تم جو کویسچن اس طرح کا ذہن میں لے کے آئے، بجائے اس سے کہ بلیو کرو کہ اللہ ہے، الٹا کویسچن نگلیکٹ کرنا ہے، اپنی پیرورٹی نہیں سیٹ کرنی، اپنی روٹین نہیں اللہ کے علم کے مطابق بنانی۔ ہمارے نبی دوبارہ سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جب وہ مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اللہ قیامت کے دن اسے زندہ کرے گا اور اس کی ہڈی کو دوبارہ اکٹھا کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جواب دینا ہے۔ وہ جو پہلی آئی تھی نا، وہ جو پوچھ رہے تھے کہ بس سیدھا ہڈیاں زندہ ہوں گی، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کل یحییٰ الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، وہ ہر مخلوق کا خوب علم رکھتا ہے۔
تو یہ کیا ہوا، یہ آیت جواب میں آئی تھی جب کفار مکہ بار بار بول رہے تھے کہ کون ہڈیاں زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہا کہ میں نے ہی ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور ان کو بتا دو کہ میں ہی ان کو ماروں گا اور پھر دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو یہ اس آیت کا جواب ہے، اور کل اس کا مطلب کہہ دو، یو یہ ہاں اسے زندہ کرے گا الذی وہ ذات انشاء جس نے اسے پیدا کیا اول مرتين پہلی بار باہوا، اور وہ بے بے کل خلقن ہر مخلوق کا علیمن خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کا جسم فنا ہو جائے گا، صرف ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جس کو عجب الذنابیں کہتے ہیں، اس کے قیامت کے دن دوبارہ تخلیق ہوگی۔ اور یہ سائنس نے پروف کیا ہے، یہ بھی ہم اس میں پڑھ کے دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے تمام جسمانی اعضاء مٹی میں گھل سڑ جائیں گے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا محفوظ رہے گا، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اب جدید سائنس کیا کہہ رہی ہے سنیں، جائیں سائنس کے مطابق ڈی این اے یعنی کہ جو آپ کا جینز ہے اور سٹیم سیلز جو سیلز ہیں، ان کو آپس میں انہوں نے تحقیق کی ہے، اور انہوں نے یہ دریافت کیا کہ جسم کے بنیادی معلومات محفوظ رہ سکتی ہیں جو تخلیق نو کے لیے اہم ہے۔ یعنی کہ سائنس بھی یہ پروف کر رہی ہے کہ انسان کے بہت سارے اجزاء ایسے ہیں جو بالکل ختم نہیں ہوتے، اور پھر ان سے اگر چاہا جائے تو انسان دوبارہ بن سکتا ہے، یعنی وہ اتنے جو سیلز ہوتے ہیں نا وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور یہی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کے تمام اعضاء گل سڑ جائیں گے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا محفوظ رہے گا۔ 1400 سال پہلے جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جو ان سیولائز سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو سلیکٹ کر کے ان کے اوپر وحی نازل کی، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور آج کی سائنس یہ پروف کر رہی کہ ایسا پاسبل ہے جو ہمارے نبی نے کہا۔ اب ہم نیکسٹ اپنے تخلیق کو ہم نے پڑھ لیا، جو میں نے شروع میں آپ کو بولا تھا نا، ایک ہم تخلیق پڑھیں گے، پھر ہم موت پڑھیں گے، اور پھر ہم زندگی پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مویشی اور دیگر نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ یہ تو ہوتا ہی جا رہا ہے، ہوتا ہی جا رہا ہے، دوبارہ بار بار آ رہا ہے، تو ریمائنڈر بھی تو دینا پڑتا ہے نا، بار بار ریمائنڈر دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے تخلیق کو پڑھا، اب ہم پڑھیں گے موت کی حقیقت کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہرے درخت سے آگ پیدا کر کے قدرت کا نمونہ دکھایا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ابھی حال ہی میں، چلیں بہت پرانی اگزامپل کو چھوڑ دیں، کیلیفورنیا میں کیا ہوا، کیسے آگ لگی، کسی کو نہیں پتا، بٹ وہاں گرین درخت بھی چل رہے تھے، گھر جل رہے تھے، سر سبز پھولوں والے پودے بھی جل رہے تھے۔ تو یہ سب سے زندہ جاوید اگزامپل جو ہے نا، میں نے یہی آپ کو دینی ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہرے درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، یعنی کہ سائنس کے مطابق کبھی وہ ڈرائی نہیں ہوا کہ وہ آگ پکڑے، وہ بھی گیلا ہے، اور پانی کبھی بھی آگ نہیں پکڑتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہرے درخت سے آگ پیدا کر کے قدرت کا نمونہ ہمیں دکھا سکتا ہے، تو موت بھی تو ایک ایسا ہی تخلیقی عمل ہے، اور زندگی بھی۔ اور جس طرح آگ درخت سے آگ نکلتی ہے، اس طرح موت سے بھی نئی زندگی نکلتی ہے۔ اب یہ آیت آپ پڑھیے گا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی، اور پھر تم اسی سے آگ جلاتے ہو۔ 1400 سال پہلے قرآن پاک آ چکا تھا، الشجر الاخضر سبز درخت اور نارن آگ کے درمیان تضاد آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ ایک زبردست، ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ سبز درخت جو ہوتے ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی آگ لگ جاتی۔ اور مجھے آپ کو تفصیل سے سمجھانا پڑتا، لیکن میں نے آپ کو صرف کیلیفورنیا امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس کی میں نے اگزامپل دی، اور آپ کو سمجھ آ گئی، یہ حال ہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو دوبارہ سے زندہ کر کے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کے ذریعے ہم سے باتیں کر رہا ہے کہ یہ دیکھ لو، سمجھ لو۔ تو اللہ سے جعل لکم من الشجر
اخزار نارن فاذا انتم منہ توقدون، کہ ایک درخت ہے، یہ تصویر بھی آپ دیکھیں کتنا ڈرائی ہے، لیکن وہ ڈرائی ہوتا ہے تو اس میں آگ لگ جاتی ہے، اس میں آگ نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ گرین پتوں میں بھی اللہ تعالیٰ آگ لگا سکتا ہے، اور اللہ نے لگائی ہے اور ہم نے دیکھی ہے۔ اب اللہ زی وہ ذات جعلہ بنایا پیدا کیا لاکم تمہارے لیے، تمہارے لیے، لاکم مئی، لاکم من اشجر الاخضار، ہرے بھرے درخت سے، نارن آگ، فاذا پس جب تم ان تم منہ توقدون اس سے آگ سلگاتے ہو تو وہ جلتا ہے۔ اب یہاں سے ذرا آپ نے تھوڑا سا سائنس کو پڑھ لینا، ہمارے پڑھے لکھے لاجک مانگنے والے سوٹ آج کل کے بچے ہیں نا، اور ہم جیسے لوگ بھی لاجک مانگنے لگے ہیں۔ سائنسی اور طبی نقطہ نظریہ، یہ آگ درخت اور نباتاتی مواد سے توانائی اخذ ہونے کی سائنس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کاربن، درختوں کے اندر کاربن کا ذخیرہ ہوتا ہے جو خشک ہونے کے بعد جلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج بھی ایندھن، کوئلہ، لکڑی اور تیل درختوں، نباتات اور باقیات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ایک گیلا درخت ہوتا ہے نا، اس کے اندر کاربن نہیں ہوتی، وہ جب ڈرائی ہو جاتی ہے نا تو تب وہ اندر کاربن زیادہ جمع ہو جاتی ہے، اور جب ہم آگ لگاتے ہیں نا سوکھی لکڑی کو، وہ جلدی سے لگ جاتی ہے۔ جبکہ جو ہمارا سبز درخت ہوگا اس کے اندر کاربن ہوتی ہے لیکن وہ خشک نہیں ہوئی ہوتی، تو اس میں آگ نہیں لگ سکتی۔ لیکن آپ سب لوگوں نے دیکھا کیلیفورنیا میں گھروں کو چھوڑے آپ، درختوں کو، پودوں کو آگ لگی ہے، ہرے بھرے پودوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی اور موت کے اصول کے ذریعے آپ کو اس کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ جیسے درخت سبز ہوتا ہے پھر خشک ہو کر آگ میں بدلتا ہے، ویسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سَنُورِهِمْ آیاتنا فی الفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نے اپنی نشانیاں آفاق کائنات میں خود ان کی ذات میں ان کو دکھا دی، یہاں تک کہ وہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ تو یہ آپ 1400 سال، مطلب پتہ نہیں کتنی نسلوں میں سے گزر کے ہم اس ٹائم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خطاب جو ہے، ویسے تو یہ ہدایت کی بک ہے قرآن پاک، لیکن ہم نے اس کو سائنس کا بنا دیا، ہم چیزیں نکال رہے ہیں اس کے اندر سے۔ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی نا درخت کی، کہ کاربن ڈرائی ہوتا ہے پھر وہ آگ جلاتا ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا کیلیفورنیا امریکہ میں آگ لگی، وہ دیکھیں سبز درختوں کو بھی آگ لگی، آپ کو بڑا سکون مل رہا ہے یار، یہ تو بات ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ تو بات۔ لیکن اگر آپ صرف قرآن پاک کو پڑھتے اور ترجمہ پڑھتے، ترجمہ پڑھ کے صاحب کرتے نا، میں نے 10 نیکیاں لے لی، میں نے ایک ایک لفظ کے اوپر مل گئی ہیں، ترجمہ بھی میں نے پڑھ لیا، ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی دھیان کہیں اور تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر ہمیں جب سائنس سے ریلیٹڈ چیزیں بتائی جاتی ہیں تو ہمارے نا وہ دونوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کہیں سچ تو نہیں ہے، یہ کہیں سچ تو نہیں ہے، تو یہ سچ ہے۔ اگر آپ سائنس اور قرآن میں دیکھیں، ہدایت کی بک تو وہ ہے، لیکن وہ سائنس کو بھی پیچھے چھوڑ کے جا رہی۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں، یہ ہدایت، عقیدہ، اخلاقیات، روحانیت کی کتاب ہے۔ قرآن میں بیان کردہ اصول آج کے سائنسی نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارا اللہ پر ایمان کو مضبوط ہونا ہے، ہمیں اور کویسچنز نہیں لے کے آنے، کویسچن در کویسچن، کویسچن در کویسچن ہی تو کفار مشرکین کرتے تھے، اور یہ جو قومیں تباہ کس لیے ہوئی، نبیوں کے کویسچنز کرتے تھے۔ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پروف کر کے دکھائیں، معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح کی قوم سماد کیوں تباہ ہوئی؟ معجزہ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر سے ان کو نکال کے دکھائی اونٹنی، انہوں نے اسی اونٹنی کو مار دیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ قوم لوط کیوں تباہ ہوئی؟ جس چیز کے لیے منع کیا گیا وہی کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ عذاب آیا ان کے اوپر اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور آج ان قوموں کا نام و نشان نہیں ہے۔ قومیں ہوتی ہیں ان کا کوئی ایک آدھ انسان کہیں نہ کہیں بچ جاتا ہے، اللہ نے ایک بھی نہیں چھوڑا، چن چن کے ختم کیا کہ اگر میں نے ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو یہ دوسروں کو بھی وہ اپنے راستے پہ چلائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سائنس میں اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ چلیں، اب آپ لوگوں کے کویسچن جن کے ذہن میں آتا ہے کہ بگ بینگ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا تو اس میں ایک ذرہ بندر بن گیا، بندر سے بندر، بندہ 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 انسان بن گیا، تو اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں لم یر اللہ اللہ دین کفروا ان السماوات والارض کانتا
رت کن فا فا تک نا ہا ہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ آیت بگ بینگ تھیوری کے نظریے کی طرف اشارہ کریے۔ قرآن کا مقصد سیاسی تھیوری کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تخلیق کی طاقت کو ظاہر کرنا۔ تو یہ جو بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ہمیں کوشچن آتا ہے کہ یہ ایک بلاسٹ ہوا تھا جو بہت ساری گیسز کے نتیجے میں ہوا تھا، لیکن چلو اگر مان لیتے ہیں بگ بینگ تھیوری، بگ بینگ کا جو حادثہ تھا وہ ایک سائنس کے تھرو ہی ہوا تھا۔ وہ سائنس بھی کس نے کریٹ کی، وہ گیسز بھی کس نے کریٹ کی؟ وہ خود بخود تو کوئی چیز نہیں وجود میں آتی، کوئی نہ کوئی تو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں انڈا پہلے تھا مرغی پہلے تھی، یہ کوشچن اکثر لوگ بیٹھ کے ذہن میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، انڈا پہلے تھا یا مرغی پہلے تھی، مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلے تو تھا۔ اور بہت سارے ایتھیسٹ کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ جو ہے وہ کوشچن مارک اللہ کے آگے لگ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل اتنی نہیں بڑی کہ ہم اتنے بڑی بڑی چیزوں کو، سوالوں کو جواب ڈھونڈیں۔ اللہ نے جو چیز ہم سے چھپائی وہ چھپائی، اور جتنی بتائی وہی نہیں برداشت کر پا رہے۔ تو یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے، قرآن پاک کی آیت، سورت انبیاء کی آیت 30 آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کریں، لیکن ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ریلیٹ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جو سائنس کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ ہمیں جواب دے رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں پھر سورۃ المومن میں بولا ثم خلقنا النطفۃ علاقۃ فخلقنا العلاقۃ مضغۃ۔ میں نے اس لیے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا، میں نے کہا اس کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ دماغ کی ذرا اور کھڑکیاں ہماری کھلتی ہیں۔ پھر ہم نے نطفے کو جمے خون کی شکل دی، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ یہ آج کا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کیتھ مور، بہت بڑا ایمبرولوجی کے اوپر اس نے ریسرچ کی تھی۔ تو اس نے بتایا ہے کہ قرآن میں بیان کردہ تخلیق انسان کے مراحل جدید سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، پہلے انسان کا یہ ایک ذرہ پانی کا ہوتا ہے، پھر اس سے یہ زگوٹ بنتا ہے، پھر اس سے اس میں چینجز آ رہی ہیں۔ یہ ساری سٹیجز جو سائنس بتا رہی ہے، جو ڈاکٹر کیتھ مور کے یہ ریسرچ کی میں نے تصویریں لی ہیں، اگر یہ وہ بتا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری قرآن کے مراحل سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر! بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا پھر ہمیں ایک اور اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے ایک اور قرآن پاک ہمیں آیت بتا رہا ہے۔ جو جیولوجی کے جو پڑھنے والے ہیں وہ ذرا اس پہ غور کریں کہ عالم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ آج ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ زمین کی پلیٹوں کو استحکام دیتے ہیں، بالکل ویسے جیسے میخیں خیمے کو مضبوط کرتی ہیں۔ میخیں کہتے ہیں وہ جو کیل ہوتا ہے جسے ٹھوکتے ہیں ہم، ایک خیمہ بناتے ہیں نا، تو بڑے بڑی چاروں طرف پہلے 4 میخیں کھودی جاتی ہیں، پھر اس سے رسی باندھی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر خیمہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس طرح وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمارے لیے زمین بنا دی۔ اب زمین کے نیچے پانی ہے، پہلے پانی پہ ہی تھا، اب 75% ہماری زمین پانی پہ ہے، لیکن دیکھیں اللہ کا نظام، پانی کی حدود جہاں ہے وہیں پہ ہے، وہ آگے نہیں آ رہا، وہ وہیں کھڑا ہے۔ اور جتنی زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میخیں پہاڑ لگا دیے ہیں اس کے اوپر، میخوں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو گاڑ دیا ہے پہاڑوں، تو جس کی وجہ سے ہماری زمین ہل نہیں رہی اور ہم آج سکون سے بیٹھے ہوں۔ ورنہ اگر آپ کشتی کے اوپر بیٹھے ہوں اور پانی کے اوپر بیٹھے ہوں تو وہ کشتی برابر ہلتی رہتی۔ تو آپ دیکھیں، بورنگ کرتے ہیں نا، پانی نکالتے ہیں، اتنے فیٹ گہری بورنگ کی ہے تو پانی ملا ہے، تو اٹ مینس کہ پانی ہے زمین کے نیچے، تو لیکن وہ ہلتا کیوں نہیں ہے جیسے بوٹ ہلتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا یعنی رہنے کے قابل بنا دیا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بارش دی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَنزِلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِهِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز اور لائق تعریف ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، بارش نہ ہو رہی ہو بیماریاں پھیلتی ہیں، کھانسیاں، ہم سب کہنے لگتے ہیں بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، گرمی جلدی آ گئی، بارش نہیں ہوئی، پودا نہیں ہوا، گندم مہنگی ہو گئی، اور پلانٹس نہیں ہے، پھلوں میں جوس، پھلوں میں رس نہیں ہے، پھلوں میں مٹھاس نہیں ہے، بارش نہیں ہوئی۔ ہم ہر چیز بارش سے لنک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں بس یہ خود ہی ہو رہی، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورج شورا میں ہمارے نبی کے اوپر یہ والی آیت نازل کی تھی آج سے 1400 سال پہلے، کہ ان لوگوں کو بتا دو، تب بھی نہیں مانا، آج بھی نہیں مانے۔ اب پھر بارش ہوتا کیا، وہ انزلنا من السماء ماء مبرکن ان بتانا بھی ہی جنتن وحب الحاسدی حاسد، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں سے باغات اور کٹنے والے غلے اگائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں سمندر کی تہ میں اندھیرے کا ذکر جدید سائنس نے دریافت کر لیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ان کے امال بھی ہو سکتے ہیں، گہرے سمندر اندھیروں کی مانند ہے، جیسے ایک موج ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہوتی ہے، اس کے اوپر بادل ہوتے ہیں، اور پھر اندھیرا ہوتا ہے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالیں تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جیسے اللہ نے نور، جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے۔ سورۃ نور کی آیت ہے 40ویں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تمہیں روشنی نہ دوں تو تم اندھیرے میں اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکو۔ تو سائنس نے ثابت کیا ہے کہ زمین کا جو سمندر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی ویڈیو شیئر کروں گی، جس پہ سائنس نے پروف کیا ہے کہ خاص حصے تک روشنی رہتی ہے، اس کے بعد کمپلیٹ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یہی ہمارا قرآن بتا رہا ہے۔ سورۃ نور کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایکسپلین کیا ہے۔ گہرے سمندر کے اندر، جدید سائنس کے مطابق سمندر کی گہرائیوں میں روشن مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے، تقریباً 200 میٹر کے بعد روشنی نہیں پہنچتی۔ قرآن میں ذکر کردہ موج کے اوپر موج جدید سمندری تحقیق کے مطابق ہے، جس میں سطحی موجیں، سرفیس ویوز، اور داخلی موجیں انٹرنل ویوز پائی جاتی ہیں، جو سمندر کی مختلف تہوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں۔ بادلوں کے اوپر اندھیرا، بادل سورج کو روک کر مزید اندھیرے کا باعث بنتے ہیں، جو سمندر کی روشنی میں اور کمی کر دیتے ہیں۔ یہ آیت نہ صرف روحانی مفہوم کو ثابت کرتی ہے بلکہ سائنسی تحقیق کی طرف بھی واضح اشارہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قرآن مجید کے معجزے ہونے کی پکی دلیل ہے۔ یہ سارے سٹیپس جو ہیں، یہ جو بھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے اس کے اندر ہے کہ پہلے گہرا اندھیرا ہوتا ہے سمندر کے اندر، پھر موج کے اوپر موج آ جاتی ہے تو اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اوپر والی سطح میں بادل ہے ان کو اوپر اندھیرا آ جائے تو سمندر 200 میٹر کیا 100 میٹر کے بعد ہی اندھیرا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں ہمیں بتا چکے ہیں، جو سائنس آج اس کو ثابت کر رہی ہے۔ تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ باطل معبودوں کی بے بسی اللہ کی طاقت کا بیان۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہم معبود بنا لیتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ اس وقت انہوں نے بھی معبود بنائے ہوئے تھے، آج ہم نے بھی بنائے ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا آگے حکم کیا ہوتا ہے، یعنی اب ابدی زندگی کی طرف آ رہے ہیں ہم۔ پہلے ہم نے تخلیق پڑھ لی، موت کا پڑھ لیا۔ تخلیق پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں پیدا کیا، پھر موت کا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بسیدہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان سے ہماری موت ہو جائے گی، ہماری ہڈیاں بالکل بسیدہ ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کے خالق کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، اللہ کا حکم کون ہوتا ہے، سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی جو ہے نا پلک جملے میں معاملہ طے ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر سکے؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مثلہم بلا وہو الخلق العلیم۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ انسان، یہ اللہ تعالیٰ اگر پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، دوسری دفعہ تو پیدا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وَلَيْسَ الَّذِي، اس کا مطلب کیا ہے، وَلَيْسَ کیا نہیں ہے، یہ سوال نہیں بلکہ ایک مضبوط حقیقت کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں۔ الَّذِي وہ ذات، یعنی اللہ کی قدرت، خلق پیدا کیا، وجود میں لگایا، اس کے سامنے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، کوئی سیمپل موجود نہیں تھا، اس نے ہمیں پیدا کیا۔
السماوات الارض، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان کی قدرت کو ہی دیکھ لینا تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے. بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اسے دوبارہ پیدا کر سکے؟ قادرن قدرت رکھنے والا. با جو ہے اس میں با قادرن جو حروف جر ہے وہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، دوبارہ زندگی دے، نئی مخلوق کو وجود میں لے کے آئے. یہ لانا اللہ کے لیے آسان ہے. مثلہم ان جیسے، مثل کا لفظ خاص دو معنی رکھتا ہے. یا تو وہ انسان کو پیدا کرنے کی بات ہے، جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، یا اس جیسی کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا. یعنی اگر اللہ چاہے تو موجودہ انسانوں سے بھی برتر اور زیادہ شاندار مخلوق پیدا کر سکتا ہے. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. وہ جو مرضی کر سکتا ہے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے. ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ زندگی، نہ آپ میں سے کسی نے اپنی پسند سے اپنے والدین سلیکٹ کیے، نہ یہ گھر سلیکٹ کیا، نہ بہن بھائی سلیکٹ کیے. آپ کو آنا تھا، اللہ نے پیدا کرنا تھا، یہی ماں باپ تھے، انہی کے ساتھ رہنا تھا. اس میں اتنی بے بسی انسان کے اندر ہے تو وہ اپنی اوقات پہچان کیوں نہیں لیتا؟ صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ کیوں اکڑتا ہے؟ تو اسی طرح مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا. بس ہمیں اتنا پتا ہے ہمیں اچھے عمل کر رہے ہیں، رزلٹ کیا ہوگا وہ اللہ کو پتا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بقدر اللہ ان یخلق مثلہم، بلا کیوں نہیں، اللہ یقینی طور پر اس بات قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ہوا، اور وہی ہے. یہ ضمیر حصر کے لیے، یعنی صرف اللہ کی قدرت رکھتا ہے اور کوئی بھی نہیں رکھتا. جب واہ ہوا کی ضمیر آتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہی کے معنی میں حصر کہتے ہیں تاکید کے لیے. یعنی ایک خاص چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو آپ نے تاکید کے ساتھ بتانا ہوتا ہے. الخلق کو بار بار تخلیق کرنے والا، خلق کا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ صرف ایک بار پیدا کرنے والا نہیں بلکہ بار بار پیدا کرنے والا ہے. العلیم، سب کچھ جاننے والا. یہاں علم سے، ٹھیک ہے نا، اس آیت میں علم کی صفت کو قدرت کی صفت سے بیان کیا جائے کیونکہ صرف وہی پیدا کر سکتا ہے جو عامل اور کامل ہے. خلق اور علم. چلیں یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفت جو ہے نا اس میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں. بالا کیوں نہیں، اللہ یقینی طور پر قادر ہے. یہ دوبارہ آ گیا. چلیں اب یہاں پہ دیکھیں دو صفت آ رہی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے خالق، پیدا کرنے والا. الخالق کو اللہ بار بار مسلسل اور بہترین انداز میں پیدا کرنے والا. جب ہم کہتے ہیں نا الخالق، اللہ کی یہ والی صفت ہے، تو اللہ والی یہ جو صفت ہے یہ ذہن میں رکھیں. اس کا مطلب صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلسل، بار بار اور بہترین انداز میں پیدا کرنے والا. جیسے یہ آیت ہے سورۃ حجر کی، ان ربک ہوا الخالق العلیم، بے شک تمہارا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا. اللہ تعالیٰ نے کائنات، آسمان، زمین، انسان، جانور، فرشتے، جنات، ہر چیز کو پیدا کیا. وہ صرف ایک بار تخلیق کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ ہر لمحے ایک نئی تخلیق پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تخلیق کے سب نمونے پیدا کیے. تمام مخلوقات کا وجود اللہ تعالیٰ صرف ایک ورڈ بولتا ہے، کن فیکون، اس سے ممکن ہو جاتا. کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتی. تو اللہ نے تو صرف بولنا ہے کن یا فکون. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی تو مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تم نے تو صرف کن کہنا ہے اور میری زندگی سنور جانی. تو اللہ کے کن کے محتاج ہیں ہم. تو اللہ سے جب دعا مانگے تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تم نے تو صرف کن کہہ دینا ہے اور میں جو آپ سے مانگ رہی ہوں اس سے تو میری زندگی سنور جانی ہے. الخالق، اللہ تعالیٰ کی جو خوبی ہے اس میں سائنسدان کسی چیز کو دریافت کرتے ہیں مگر پیدا نہیں کرتے. جو کچھ وہ بناتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور قوانین کے مطابق ہوتا ہے. انسان کی پیدائش کا عمل، بچے کی نشو و نما، جسم میں خود کار چلنے والے کام، سسٹمز، دل، دماغ، ہمارا امیون سسٹم، سب اللہ کی اخلاق و صفت کا ثبوت ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، بار بار پیدا کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے. اب ایون اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ماحول کا جو نظام رکھا ہے وہ نئی نسلوں کے درخت، ہم جانوروں کی کیا کہتے ہیں، ایک اچھی نسل کا جانور ایک دوسری نسل کا جانور کو ملا کے ایک تیسرا جانور نکالتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. ٹھیک ہے. بادلوں سے بارش کا بننا، جو دبئی نے آرٹیفیشل بارشیں بنائی ہیں، سمندری حیات کی دریافت، سب اللہ تعالیٰ کی مسلسل تخلیق ہے.
انسان صرف اس کو دریافت کر رہا ہے. اگر زمین کے وسائل ختم ہو جائے زندگی ناممکن ہو جاتی، مگر اللہ نے مسلسل پیدا کیے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے 1400 سال کے بعد جنگلات کو پیدا کرنا بند کر دیتا، گندم کو پیدا کرنا بند کر دیتا، تو آج ہم بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک مسلسل تخلیق ہی کر رہا ہے. درخت بھی وہ تخلیق کرتا ہے. تو اس کا مطلب الاخلاق، بار بار مسلسل تخلیق کرنے والی خوبی. پھر اللہ العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، ہمارا محدود ہے. سورۃ نساء کی آتا ہے وہ اللہ بکل شائن علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا. اسے کوئی سکھانے والا نہیں ہے. اس کا علم مخلوقات کے ظاہر باطن، نیتوں، ماضی، حال، مستقبل سب پر حاوی ہے. وہ کائنات کی ہر چیز، ایون ایک پتا بھی گرتا ہے نا، بارش کا قطرہ بھی گرتا ہے، دل کی دھڑکن بھی، اس سے بھی واقف ہے. اس کا علم میں نہ کم ہوتا ہے، نہ اس کے علم میں کبھی بھول چوک آتی ہے. اب یہ جو آج کل ہم مصنوعی ذہانت اے آئی کر رہے ہیں، کہ اتنی زبردست علم کی ترقی، محدود انسان. اب یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں یہ تو انسان کی ایجاد ہے. یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس انسان میں اتنی عقل نہ دیتا تو یہ کام کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا. اس کے مسلسل اس ایک انسان کا یہ آئیڈیا ہوگا نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنا کے اس کے دماغ کو چلاتا گیا، چلاتا گیا، اس کی گروتھ کرتا گیا، وہ نرش ہوتا گیا، کھانے کھاتا گیا، انوائرمنٹ میں رہتا گیا، پھر جا کے اس نے اے آئی بنائی. اور آج ہم واہ واہ کر اٹھے ہیں، اے آئی کمال، اے آئی نے تو ہمیں سپیچ لیس کر دیا. اے آئی تو یہ جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو ہم تو اسی کو دیکھ کے واہ واہ کر اٹھے. بٹ اللہ کا علم تو لامحدود ہے. وہ ماضی میں بھی جانتا ہے، حال اور مستقبل کو جانتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کی تمام معلومات اس کو پتہ ہے. غلطی ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہوگا، اگر وہ صحیح کام کرے تو بھی اللہ کے علم میں ہوگا. اللہ کے علم میں کبھی کمی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہم جیسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو. شادی، بزنس، تعلیم، اہم فیصلے میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ العلیم ہے تو وہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، تو ہم بڑے اطمینان اور بھروسے سے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. بٹ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. انما امرہ اذا ارادہ شیئن، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول اللہ، تو وہ صرف یہی کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ بس ہو جاتی. انما بے شک، فقط تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. امرہ اس کا حکم ہے، اذا جب، ارادہ کرنا، ارادہ اللہ کے ارادے اور مرضی کی طرف اشارہ، شیئن کسی بھی چیز کے لیے، تو وہ ہو جاتی ہے. ان یقول، وہ یہ کہے اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کے اظہار کو بیان کرتا ہے. لاہو اس کے لیے، کن ہو جا، مختصر جامعہ حکم اللہ کی تخلیق کی قوت کو ظاہر کرتا ہے. فا یکون، پس وہ ہو جاتی ہے. کسی چیز کا فوری طور پہ وجود میں آ جا. تو ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تیری تو کن ہے اور میری زندگی سمجھ جائے گی، اللہ تو بول دینا ایک دفعہ کن. تو اللہ سے منتیں کیا کریں، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگا کریں. آئی یقولا، یہ کہ وہ کہے، لاہو اس کے لیے جس کا چیز کا وجود آنا ہے، کن ہو جا، فکونا پس وہ ہو جاتی ہے اور وہ وجود میں آ جاتی ہے. اکن فیکونا کا جو مطلب ہے، اس کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت کیا کہتے ہیں، ان مثلا ایاسا عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گیا. یعنی کہ دنیا میں جو ایک انسان ہے جس کو لے کر اللہ کے ساتھ جس کو سب سے زیادہ شرک کیا گیا ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور جو کرسچن ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ ان کو پوچھتے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو، دونوں کو، اور سب سے بڑا شرک کرتے ہیں. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان کی ہے. تو اسے بھی مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تو ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے تھے. تو اگر وہ ان کے والد کے بغیر پیدا ہوئے تو اللہ کے لیے کچھ بھی ممکن تھا. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کہا، وہ ہے وہ بھی انسان، لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. جو کفار ہیں، جو عیسائی ہیں، مشرکین ہیں، تو شرک کرتے ہیں.
ان کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ کسی کا بھی باپ نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں اس کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ فرما دیتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ کہے گا اور تمام مردے زندہ ہو کر دیے جائیں گے۔ اب سبحان اللہ بیدہ الملک تو کل شائن والا ہی ترجعون، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ کی برتری اور پاکیزگی کو انتہائی زور دے کر بیان کیا گیا۔ ملکوت کل شائن، کل ہر چیز کا استعمال اللہ کی حکمیت کی طرف جا رہا ہے۔ وَإِلَيْهِ ترجعون، اب اس صورت کا اختتام ان لفظوں کے ساتھ اللہ نے کیا کہ اللہ کے انصاف اور قیامت کی حقیقت کو جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے بول دیا ہے کہ صرف وہی پاک ذات ہے اور اسی نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ انسان ترقی کر چکا ہے، قدرت کے نظام کے سامنے بے بس کھڑا ہے۔ قدرتی آفات ہم کچھ نہیں کر سکتے، موت کچھ نہیں کر سکتے، ہماری معیشت اپ ڈاؤن ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری بے بسی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز پہ اللہ کا اختیار ہے۔ انسان صرف ظاہری اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ انسان کو گمہن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ قیامت کا دن برحق ہے، ہر شخص کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اصل حساب کتاب اللہ کا ہوگا۔ اور یہ پوری صورت، یہ آیت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے ابھی تک یہ ہمارا آخری حصہ پڑھا تھا اس کا یہ خلاصہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور بے بسی، لمبی عمر پانے والا شخص بچپن کی کمزوری کی طرف لوٹتا ہے، اور قدرت کا یہ نظام ہماری سب سے بڑی حاکمیت کی نشانی ہے۔ پھر جو قیامت کا اعتراض اٹھاتے تھے، انسان بسیطہ ہڈیوں پر اعتراض کرتا ہے، جواب جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت، ہرے برے درخت سے آگ کو پیدا کرنا، آسمان اور زمین کی تخلیق، کون کہتے ہیں ہر چیز کا وجود آ جاتا ہے۔ آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی تخلیق پر غور کرنا ہے، اپنی موت کو حتمی انجام نہیں سمجھنا، مر گئے تو ختم نہیں، سٹارٹ وہ ہونا ہے، پھر ہماری آخرت سٹارٹ ہونی ہے جس میں ہم نے دوبارہ زندہ رکھنا ہے۔ اور ہمیں یہ ساری ریمائنڈر قدرت کے نظاروں اور اللہ کی نشانیوں کو سامنے دیکھ کے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین، الحمدللہ صلی اللہ علیہ الحمدللہ، آج ہماری سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے۔